السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کا خصوصی پروگرام مدینے سے کربل تک 10 روز کی یہ سیریز جو آپ کے لیے ہماری ٹیم نے مرتب کی ہے۔ دعا کیجئے ہماری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں امام حسین کے مکہ سے کوفہ کے راستے میں 2 مقامات خزیمیہ اور زرود سے گزرے اور ہم نے وہاں ہونے والے واقعات کا تذکرہ آپ سے کیا۔ ان دونوں مقامات پر آپ کا 1 دن اور 1 رات کا قیام رہا۔ سفر کے تیسرے دن آپ کا قافلہ صالبیہ کے مقام پر پہنچا۔ اس مقام پر امام حسین کے 3 بیانات تاریخ میں نقل ہوئے ہیں۔ ان 3 بیانات میں سے 2 بیانات آپ سے کیے گئے سوالات کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمائے، جبکہ ایک بیان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے ہے۔ جی ہاں ناظرین، صالبیہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی پہلی اطلاع ملی۔ ابن سلیم جو کوفہ سے تعلق رکھتا تھا کہتا ہے کہ میں اور میرے ہم سفر نے مراسم حج کی ادائیگی کے بعد فیصلہ کیا کہ اپنی بھرپور کوشش کر کے جلد از جلد امام کے قافلے تک پہنچ کر ان کے حالات کو دیکھیں گے۔ زرود نامی مقام پر جب امام کے قافلے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ ہم نے اس سے کوفہ شہر کے حالات دریافت کیے۔ اس نے بتایا کہ خدا کی قسم، جس وقت میں شہر سے نکلا ہوں اس سے پہلے مسلم بن عقیل اور ہانی ابن عربہ قتل کیے جا چکے تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان دونوں شہداء کے بدن کوفہ کے بازار میں زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ یہ خبر حاصل کرنے کے بعد ہم حسین بن علی کے قافلے سے جا ملے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت صالبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ کے قریب جا کر امام حسین سے ملاقات کی اور انہیں امام مسلم اور ہانی کی شہادت سے مطلع کیا۔ امام نے یہ خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور آپ کے رخسار مبارک پر آنسو جاری ہو گئے۔ امام کے ساتھی اور بنی ہاشم کے دیگر افراد بھی رونے لگے اور خواتین کے رونے کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 293 میں ہمیں یہ بیان ملتا ہے، لوگوں کے خاموش ہو جانے کے بعد عبداللہ اور اس کے ساتھی نے امام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، مسلم اور ہانی کی شہادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب کوفہ میں آپ کے حامی اور طرفدار نہیں رہے، لہٰذا یہ بہتر ہے کہ اب آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن اولاد عقیل نے واپسی سے انکار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یا تو امام مسلم کے قاتلوں سے ان کا بدلہ نہ لے لیں یا پھر انہی کی طرح اپنے خون میں نہ نہا جائیں۔ عبداللہ اور اس کے ساتھیوں اور اولاد عقیل کے درمیان یہ بحث طول پکڑ گئی۔ دونوں اپنی اپنی رائے ثابت کرنے کے لیے دلائل لاتے تھے اور تائیدی باتوں کا ذکر کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے منتظر تھے کہ اس سلسلے میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار کریں۔ آخر کار امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلم، ہانی اور ان کے ساتھیوں کے بعد اس زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہ گئی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ امام اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ جوں جوں امام حسین عراق سے نزدیک ہو رہے تھے، ہر روز عراق اور کوفہ سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد سر راہ امام کو ملتے تھے۔ جب آپ صالبیہ سے آگے بڑھ کر شقوق کے مقام پر پہنچے تو کوفہ سے آنے والے ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس شخص سے کوفہ کے حالات اور اہل کوفہ کے افکار و خیالات کے بارے میں سوال کیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، اہل عراق آپ کے خلاف متحد اور ہم آواز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آپ کے خلاف جنگ کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں امام نے چند اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا دار ثواب اس سے زیادہ قیمتی اور گراں بہا ہے۔ اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر انسان کا اس کے بارے میں بخل کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر رزق اور روزی مقدر ہے
اور تقسیم کر دی گئی ہے تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم طمع کرے اتنا ہی بہتر ہے، اور اگر جسم بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں موت آئے تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے مارے جانا ہی سب سے افضل ہے۔ اے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جلد ہی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ امام حسین کے ان اشعار میں جن کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا، یہ موضوع بہت روشن اور واضح دکھائی دیتا ہے کہ جب کوئی شخص امام کو تلخ اور غیر متوقع صورتحال سے مطلع کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اہل کوفہ یعنی امام کے حامی و ناصر اب ان کے خلاف متحد ہو گئے ہیں، تو امام یہ سن کر نہ صرف کمزوری اور کم ہمتی کے اظہار سے گریز کرتے بلکہ استقامت کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن رہے اور دنیا و مال دنیا کی بے بقعتی کے بارے میں اشعار پڑھ کر خود کو اپنے اصحاب کو پہلے سے زیادہ پختہ اور مستحکم بناتے ہیں، اور یہی وہ درس شجاعت اور استقامت ہے جو امام نے انسانیت کو دیا۔ امام کا قافلہ شقوق کے بعد زبالہ کے مقام پر پہنچا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام کو ایک خط کے ذریعے جو کوفہ سے آپ کے کسی حامی نے آپ کو ارسال کیا تھا، ایک بار پھر حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کے باقاعدہ خبر موصول ہوئے۔ اس خبر کو سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ آزاد ہے اور ہماری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، دینی اور مذہبی رہنماؤں اور عام سیاسی لیڈروں میں ایک بنیادی فرق اور واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ دینی رہنما سچے اور صاف گو ہوتے ہیں، حقائق کو کھل کر بیان کر دیتے ہیں۔ ایک دینی رہنما اپنے ایمان اور عقیدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے امور و معاملات کے بارے میں اپنے ماننے والوں اور اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے صداقت و صراحت سے کام لیتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں اسے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان رہنماؤں کا اولین مقصد لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کرنا ہوتا ہے۔ ان کی تمام سرگرمیاں اور کوششیں اسی مقصد کی تمہید ہوا کرتی ہیں، اور اس مقصد کا حصول حقائق کی پردہ پوشی، دھوکہ دہی اور فریب کاری کے ذریعے ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس بارے میں علامہ طبری نے بہت عمدہ تبصرہ کیا ہے۔ وہ اپنی تاریخ کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 311 میں لکھتے ہیں، امام جانتے تھے کہ وہ لوگ جو راستے میں آپ سے ملحق ہوئے ہیں ان کی توقع یہ تھی کہ امام ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس کے لوگ ان کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور کیونکہ امام نہ یہ چاہتے تھے اور نہ پسند کرتے تھے کہ لوگ حالات سے بے خبر رہتے ہوئے آپ کے ساتھ رہیں، اسی لیے امام کے اس خطاب کے بعد آپ کے ساتھ آنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ واپس پلٹ گئے، ماں سوا 72 نفوس مقدسہ کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ زبالہ سے روانہ ہونے کے بعد ایک دن کی مسافت طے کر کے بطن عقبہ کے مقام پر پہنچا۔ تاریخ کی زیادہ تر کتابوں میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اس مقام پر امام نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی مناسبت سے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے امام نے فرمایا تھا، مجھے اپنے قتل کے آثار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کئی کتے مجھے کاٹ رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ شدید ایک سیاہ اور سفید رنگت والا کتا ہے۔ اس موقع پر قبیلہ اکرمہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جو اسی مقام پر امام کے قافلے سے ملا تھا، امام سے کہا تھا، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا، کوفہ۔ اس شخص نے جواب میں کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ یہیں سے پلٹ جائیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں آپ کو صرف تلوار اور نیزے ہی ملیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دعوت دی ہے، اگر وہ جنگ و جدل کی روک تھام کر سکیں اور ہر طرح سے تیار ہوں، تب تو آپ کا ان کے پاس جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس صورتحال میں جس کی آپ خود بھی پیشگوئی فرما رہے ہیں، آپ کا وہاں جانا کسی صورت مناسب نہیں۔ اس شخص کا یہ بیان سن کر امام نے کچھ دیر کے لیے سکوت اختیار فرمایا اور پھر نہایت پرعزم لہجے میں ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، جو بات تم محسوس کر رہے ہو
وہ مجھ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ لوگ یہ کام کر گزریں تو خدا ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل و خوار کر ڈالے گا، یہاں تک کہ انہیں تمام قوموں سے زیادہ ذلیل ترین بنا دے گا۔ حسینی کارواں بطن عقبہ سے گزرنے کے بعد شراف نامی مقام پر پہنچا، جہاں جب امام یہاں پہنچ گئے کچھ ہی دیر کے بعد حر بن یزید ریاحی 1000 سپاہیوں پر مشتمل لشکر کے ہمراہ اسی مقام پر پہنچ گئے۔ حر اس لشکر کے سردار تھے اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ امام کو کوفہ کی سمت جانے سے باز رکھیں۔ اس مقام پر امام نے 2 مرتبہ لشکر حر کے سامنے خطاب فرمایا۔ نماز ظہر ادا فرما کر آپ اپنی تلوار پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور حر کے لشکر کے سپاہیوں سے یوں مخاطب ہوئے، اے لوگو، میرا یہ خطاب در حقیقت تمہارے لیے اتمام حجت اور اللہ کے حضور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہے۔ میں خود سے تمہاری طرف نہیں آیا، بلکہ میں نے تمہاری طرف آنے کا ارادہ اس وقت کیا جب تمہارے خطوط مجھ تک پہنچے اور تمہارے قاصدوں نے پیغام پہنچائے کہ ہمارا کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے، آپ آئیے تاکہ خداوند عالم آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور راہ راست پر جمع کر دے۔ اگر تم اپنی دعوتوں پر باقی ہو تو میں یہاں تک آ چکا ہوں، اب تمہارا کام ہے کہ اپنے عہد و پیما کو مضبوط کرو اور اپنی مدد و نصرت کے ذریعے مجھے مزید مطمئن کرو، لیکن اگر تم اپنے عہد سے پھر گئے ہو تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے تمہاری خاطر آیا تھا۔ حر کے سپاہی امام کی گفتگو سننے کے بعد خاموش رہے اور ان کی طرف سے کوئی مثبت یا منفی جواب نہیں دیا گیا۔ اس طرح امام کی گفتگو پر ظہر کی نماز کا اختتام ہوا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز عصر بھی امام حسین کے اصحاب حر اور ان کے سپاہیوں نے امام کی اقتداء میں ادا کی، اور عصر کی نماز کے بعد امام نے ایک بار پھر خطاب فرمایا، ہے لوگو، اگر اللہ سے ڈرو اور حق کو قبول کرو تو تمہارا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، ولایت اور رہبری کے لیے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ایسی چیز کے دعوے دار ہیں جس کا انہیں حق نہیں ہے۔ انہوں نے ظلم و ستم کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ اب اگر تمہیں انکار ہے، ہم سے منہ موڑنا چاہتے ہو، ہمارے حق سے غفلت کرنا چاہتے ہو، اور اب تمہاری رائے وہ نہیں ہے جسے تم نے خطوط میں لکھا تھا، تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ناظرین، امام نے اپنے خطبات میں 3 نہایت اہم اور قابل توجہ نکات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، اہل بیت اور خاندان نبوت کا تعارف اور ان کی پاکیزگی، تقدس اور عظمت کا ذکر، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے امت کی رہبری اور سرپرستی کا منصب ان کے سپرد کیا۔ نمبر 2، اس مقصد کا تعارف جس کی خاطر امام حسین نے اس جد و جہد کا آغاز کیا۔ اور نمبر 3 اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کوفہ کی جانب سفر، اہل کوفہ کی طرف سے ارسال کیے جانے والے خطوط اور ان کی خواہش ہے، وہ خود سے اور بغیر کسی دعوت سے کوفہ نہیں آئے، بلکہ حجت کو تمام کرنے کے لیے اہل کوفہ کی جانب سفر کیا۔ اب اگر دعوت دینے والے اہل کوفہ اپنی دعوت پر باقی نہیں رہے اور ان کا ارادہ بدل گیا ہے تو امام بھی تیار ہیں کہ جس راستے آئے اسی راستے سے واپس پلٹ جائیں۔ ناظرین، ابھی سفر کے کئی اور مقامات آنے ہیں۔ وہ کون کون سے مقامات موجود ہیں کہ جن پر اور بھی معاملات وقوع پذیر ہوئے، وہ کیا ہیں، وہ مقامات کون سے، اور وہاں کیا ہوا؟ امام کی شہادت تک کا سفر، مدینے سے کربل تک کا سفر جاری و ساری ہے۔ کل تک کے ایپیسوڈ کے لیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے۔ جوش ملیح آبادی نے لکھا تھا، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔